تو ہم سمجھتے ہیں صرف ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ جو ماہ رجب ہے، اس ماہ رجب کے روزوں کی اتنی فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص رجب کے مہینے کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک روزہ، صرف ایک روزہ رکھنے پر۔ اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں جو کوئی رجب کے 2 روزے اگر رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 2000 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس بندے نے ماہ رجب کے 3 روزے رکھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 3000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس نے 7 روزے رکھ لیے، اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جس نے 8 روزے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جس بندے مومن نے اس مہینے کے 15 روزے رکھ لیے تو اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اس بندے سے کہا جاتا ہے کہ اے بندے، آج سے اپنے اعمال کی شروعات نئے سے کر لے، تیرا نیا اعمال آج سے شروع ہونے والا ہے، آج تک جو تو نے کیا اس ماہ رجب کے روزوں کی برکت سے ہم نے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ تو اتنے ان روزوں کی برکتیں اتنی بیان کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رجب کا ایک روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 30 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس مہینے میں آپ عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ بڑا ہی عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اور اس مہینے کی جو برکتیں ہیں وہ اتنی ہیں کہ عام مہینوں میں اتنی عبادتوں پر وہ ثواب نہیں ملتا جو اس مہینے کے عبادت پر جو ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے ایک صحابی رسول ہیں، ان کے پاس ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ ماہ رجب کی کیا فضیلت ہے، اس مہینے کی کیا برکت ہے، آپ کچھ سنائیں۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بندے، تو نے ایسے مہینے کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ اس مہینے کا ادب تو زمانے جاہلیت میں، اسلام آنے سے پہلے جو زمانہ گزرا اسے زمانے جاہلیت کہتے ہیں، تو اسلام آنے سے پہلے بھی ماہ رجب کا ادب کفار و مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ کفار اور مشرکین ماہ رجب کا اتنا ادب کرتے تھے، یعنی اسلام آ کے 1400 سال ہوا، 1400 سال پہلے بھی جو کفار مکہ تھے، جو عرب کے جو کافر اور مشرک تھے، وہ لوگ بھی اتنا ادب کرتے تھے کہ رجب کے مہینے میں وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے، رجب کے مہینے میں وہ کوئی گناہ اور کوئی نافرمانی والا کام نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ اسلام نے رجب کو اتنا مقام عطا فرما دیا، اتنا بلند مقام عطا فرما دیا اس مہینے کو کہ جس کا کوئی اپنے وہم و گمان میں بھی خیال نہیں لا سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اگر وہ شخص ساری زمین بھر کر سونا بھی خیرات کرے تو رجب کے ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر زمین بھر کر کوئی اللہ کی راہ میں اگر سونا خیرات کر رہا ہے تو ایک ماہ رجب کے روزے کے ثواب کے برابر وہ بندہ پہنچ نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزہ رکھنے والے کو افطار کے وقت میں جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے تیری زندگی کے 10 دعائیں جو مانگتا ہے مانگ لے، تیری 10 دعائیں افطار کے وقت میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس بندے کی جو بھی دعا ہو، جو مشکل ہو اور جو مصیبت ہو اور جو پریشانی ہو، وہ اپنی 10 دعائیں رجب کا روزہ رکھ کر بعد عصر سے اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا مانگتا ہوا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تیری 10 دعائیں قبول کروں گا۔ اگر دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہے تجھے دنیا کی چیزیں عطا کروں گا، اگر آخرت کی کوئی چیز مانگتا ہے وہ 10 دعاؤں میں تو تجھے آخرت کی نعمت عطا فرماؤں گا۔ اور پھر آگے حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بندہ ایک روزہ رکھنے کے بعد جب وہ دوسرا روزہ بھی رکھتا ہے، دوسرا روزہ بھی اگر وہ رکھتا ہے تو قیامت کے دن اس بندے کی دعا کے صدقے میں اللہ ہزاروں گناہگاروں کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل فرمائے گا۔